جب شادی کر کے لے کر کے آ جاتے ہیں تو ایک ماں اپنی بہو سے حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو خواتین اسلام ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ ہمیں خود ایک بہن نے یہ کہا کہ مولانا میرے شوہر نے خود میرے سامنے میں اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ دیکھو تم ہمارے گھر میں بہت چین اور سکون سے رہتی ہو، اس لیے میری ماں کو تم پر حسد ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر میں میرے پاس اچھے سے رہتی ہو، تمہیں ہر طرح کا چین اور سکون میسر ہے، اسی لیے میری ماں تم سے حسد کرتی ہے، لہٰذا ذرا بچ کر کے رہنا، اگر میری ماں کچھ بولے گی تو برداشت کر لینا، اس لیے کہ میری ماں کے سامنے میں میری بھی نہیں چلتی ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، اکثر و بیشتر جو خواتین ہیں، جو ساس ہوتی ہے وہ اپنے بہو سے حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر جو ننند ہوتی ہیں اپنی بھابھی سے حسد کرنے لگ جاتی ہے، اور یہ حسد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ حسد ظلم پر ایک عورت کو آمادہ کر دیتی ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے، ہر گھر کے اندر حسد عورتوں کے اندر، ساس کے اندر، بہو کے اندر اور ننند کے اندر گھس چکا ہے میرے دوستو۔ جیسا کہ ترمذی کی یہ روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ لوگو جو بیماریاں پہلے والے لوگوں کے اندر تھی تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ ذرا غور سے سنیے، پہلے لوگوں کی بیماریاں کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، یہ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ جو حسد اور دشمنی ہے یہ گنڈو کر دینے والی ہے، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ سر کو مونڈ دینے والی ہے، جیسا کہ آپ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحلق الشعر، کہ حسد اور بغض اور دشمنی یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، نہیں، ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ حسد اور یہ دشمنی دین کو ختم کر دینے والی ہے، دین کو صفا چٹ کر دینے والی ہے، دین کو گنڈو کر دینے والی ہے۔ دیکھ لیجئے جو لوگ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ حاسد بن جاتے ہیں، انہیں کسی بھی چیز کے اندر اچھائی نظر نہیں آتی ہے۔ اب لاکھ اچھا کر دیں وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ بیماری ہماری عورتوں کے اندر آ گئی ہے، ہماری ماؤں کے اندر آ گئی ہے، ہماری بہنوں کے اندر آ گئی ہے، ساس کے اندر آ گئی ہے، بہن کے اندر آ گئی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ حسد کریں گے، اتنے زیادہ حسد اور دشمنی کریں گے کہ حتی یکون البغی، ظلم کے اوپر اتر آئیں گے۔ اور آج ظلم ہو رہا، ساس بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے، بہو ساس کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔